یا رحیم یا رحیم دل مارا کن مستقیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین حق ایاک نعبد و ایاک نستعین اہل سنت کے اہل سنت کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر قائم رہوں گا، قائم رہوں گا، عورتیں کہیں رہوں گی، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، نماز روزے نماز روزے ہر فرض ہر فرض ہر واجب کو ہر واجب کو سنتوں کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی ہر گناہ سے، ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ، خاص کر جھوٹ، بدی، بدی، غیبت، غیبت، بد مذہب کی صحبت، بد مذہب کی صحبت، عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، سب کہیں گانے بجانے تماشوں سے گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا، بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی الہی الہی میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ، شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے، واسطے سے تاج الشریعہ کے، غوث پاک کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا، دست پاک میں دیا، الہی مجھے الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ ان کے گروہ میں اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ حضرات اس وعدے پر، اس توبہ پر، اس عہد پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ یہ وہ وعدہ اور یہ وہ عہد ہے جو ہر مسلمان پر بیٹھالنے والے خود بیٹھ جائیں، جو ایک دوسرے کو آپ حضرات بیٹھ جائیں، جو شخص جہاں پہ ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ آپ لوگ جس حالت میں ہیں بس اسی حالت میں رہیں۔ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدی الجود والکرم والی وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ابھی آپ حضرات نے علماء کرام سے جو واضح و نصیحت سماعت کی، اللہ تبارک و تعالی تحفظ مسلک اعلی حضرت کے تعلق سے جو کچھ انہوں نے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں میں اس کو راسخ فرما دے، اور ان کی تقاریر کا، واضح و نصیحت کا نچوڑ جو ہے وہ تقریر ہے جو ابھی ہم نے اور آپ نے مل کے کی۔ اس پر قائم رہیں گے تو پھر ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور اس دنیا میں بھی کامیابی ہے۔
مسلک اعلی حضرت کیا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور نور الہ کیا ہے؟ محبت حضور کی، اور جس دل میں یہ نہ ہو وہ جا خو کو خر کی ہے۔ اس جگہ میں جو ہے جس میں سرکار کی محبت نہ ہو، تو جس میں جتنی زیادہ محبت سرکار کی، ان کا ایمان ویسے ویسے کامل۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو تمام انبیاء کے بعد اولین اور آخرین میں سب سے افضل یہ مقام جو ہے، یہ ان کو کس لیے؟ اس لیے کہ کیا تم سمجھتے ہو، ارشاد ہوا کہ وہ صوم و صلات کی وجہ سے نہیں، وہ شے وہ ہے جو ان کے دل میں راسخ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو ان کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام لوگوں کا ایمان ایک پلے میں اور ایک پلے میں حضرت صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے تو سرکار صدیق اکبر کا ایمان سب خط لے جائے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو جس دل میں ہم لوگ، آپ نے علماء اکرام سے سنا اور اعلی حضرت عظیم البرق کو آج ساری دنیا میں اور ہندوستان، پاکستان اور جگہ جگہ کیا نعرہ لگتا ہے؟ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ، اور عشق محبت، عشق محبت، ہاں یہ نعرہ لگتا ہے۔ تو مسلک اعلی حضرت کوئی ایسا نیا مذہب نہیں کہ اعلی حضرت نے اس کو ایجاد کیا ہو، یہ وہی مسلک ہے جو غوث اعظم کا مسلک ہے، جو صحابہ کرام کا مسلک ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اللہ کا دین ہے۔ تو ان کی پہچان کیا تھی؟ تاج الشریعہ نے بھی اپنے ایک شعر میں، کتابن اشعار میں یوں فرمایا کہ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر رہے، پلٹ کر پیچھے دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا، سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے وہ پسند کرتا ہوں جس کو یہ پسند کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آنے والوں کی، اگلوں کی، پچھلوں کی، آنے والوں کی ہدایت اس طور پہ ہوگی جس طور پہ پچھلوں کی ہوئی تھی۔ اسی کو فرما رہے ہیں تاج الشریعہ، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں۔ کہاں دیکھیں؟ صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھیں، حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی کی زندگی کو دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، جنہوں نے بتا دیا نبی سے جو ہو گانا اسے دل سے جدا کر دیں، ادھر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دیں۔ تو اگر آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، اور ان کو کیسی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے صدقہ و طفیل میں، اور سرکار نے انہیں کیسی ہدایت دی
کہ ان سے گڑھے میں تھے انہیں نکال کے ایسا کر دیا کہ وہ آج ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، سرچشمہ نور ہے اور سب کے لیے ہدایت کا مینار ہے۔ وہ صحابہ کرام تو ان کو ہدایت کا مینار بنایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہی کہ ان کی زندگی کیا تھی کہ زندگی یہ تھی کہ ان کی محبت جو تھی وہ اللہ کے لیے تھی اور بغض اللہ کے لیے تھا، تو ساری محبت اللہ اور رسول کے لیے تھی۔ اگر اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کسی کو انہوں نے گستاخ دیکھا تو پھر چاہے ان کا رشتہ دار ہو، چاہے ان کا باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے کیسا ہی ان کا قریبی ہو، اس سے تنکا توڑ کے الگ ہو گئے، پھر کوئی حق نہیں۔ تو پھر ان کا عالم یہ ہوا کہ قیصر و کسریٰ ان کے قدموں میں گر گئے۔ وہ ترقی کہ آدھا یورپ سارا مسلمانوں کے قبضے میں تھا، آج جب ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا، وہ طریقے کو چھوڑ دیا، تو آج ہماری حالت یہ ہے۔ تو چاہتے ہو ترقی، اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو پھر ہدایت وہی ہے کہ لحد میں عشق رخے چاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہوگی تو اس میں جو سرکار کے دشمن ہیں اور جو سرکار کے گستاخ ہیں ان کی محبت اس دل میں جگہ نہیں پائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کرام کی محبت جس دل میں ہوگی تو ان کے گستاخ جو ہیں اور جو ان کو طعن و تشریح کرتے ہیں وہ ان کی محبت اس دل میں جگہ پائے گی نہیں پائے گی۔ جو اہل بیت اطہار کے جن سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے کوئی محبت ان کو نہیں ہوگی۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سنو، فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو اب کیا ہے؟ یہ سمندر پار کرنا ہے اور اللہ رسول تک اگر پہنچنا ہے اور یہ تمام فتنوں سے بچنا ہے، اور ہر راہ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، لیکن سیدھی راہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ مسلک اہل سنت کیا ہے؟ وہ بتایا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ نجات کی کشتی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی نجات کی کشتی میں انسان سوار ہو جائے۔ اور صحابہ کرام جو ہیں جن کے بارے میں فرمایا سرکار نے کہ اصحابی کالنجوم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ نجوم کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، تو پھر جو ان میں سے کسی کی بھی اقتداء کر لے گا ہدایت پا جائے گا۔ تو ہم دونوں سے محبت کرنی ہے، غلو نہیں کرنا ہے۔ آج محبت کے نام پر بہکایا جا رہا ہے، اور کچھ صحابہ کے گستاخ ہیں اور کچھ اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں۔ سرکار نے فرمایا جہاں میرے صحابہ کا ذکر آئے وہاں اپنی زبانوں کو روک لو، اور فرمایا جب تم پہ وہ لوگ ظاہر ہوں جو میرے صحابہ کو گالی دیں تو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ تو ہم کو اللہ تبارک و تعالی مسلک حق، مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور تمام طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ہمارا نام تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمین رکھا تھا، مسلمان رکھا تھا، لیکن جب بد مذہبیاں پھیلی تو پھر نام ہوا پہچان کے لیے مسلک اہل سنت والجماعت۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا کہ ہم الجماعہ، وہ جماعت ہے۔ تو وہ کون جماعت ہے؟ وہ جماعت رضا مصطفیٰ، رضا مصطفیٰ کے لیے ہر وقت اس کام میں لگے رہیں، وہ جماعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس دین پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر،
جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کے سب کا طفیل میں ہاں پڑھیں گے اور اس مجلس کو جن لوگوں نے قائم کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش کو، کاوش کو قبول فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اور کل بھی جو مجلس قائم ہوئی تھی اور رضائے مصطفیٰ کانفرنس تھی، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی بھی کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اور سرکار نے فرمایا، بلکہ قرآن میں ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو کسی بھلائی کی طرف بلائے. اور سرکار نے فرمایا جو کسی ہدایت کی طرف بلائے تو جتنے اس کا بلانا قبول کریں تو ان سب کے برابر ان بلانے والوں کو اس کا اجر ملے گا، اور ان کے اجر میں سے بھی کسی کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اور ارشاد ہوتا ہے کہ جب قوم ذکر کرتی ہے، ایک جگہ یوں کہ فرشتے ایک دوسرے کو، ہم نے ایک دوسرے کو بلایا اور یہاں حاضر ہوئے، فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ وہاں سے لے کر آسمان تک چھا جاتے ہیں. اس محفل کو سارے فرشتے گھیر لیتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، اور ان کے اوپر رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں. اور ہم یہاں اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اولیاء اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں ذکر کر رہے ہیں، ایسا ذکر ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص مجلس میں جو حاضر ہیں ان کا ذکر کرتا ہے. اور ایک جگہ یوں ہوا کہ فرشتہ حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں دیکھا، کس حال میں پایا. عرض کرتے ہیں کہ اللہ وہ تیرا ذکر کرتے تھے، تیرے حبیب کا ذکر کرتے تھے، تیرے پیاروں کا ذکر کرتے تھے. ارشاد ہوتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی. فرشتہ عرض کرتا ہے کچھ لوگ کسی اور غرض سے بھی آئے تھے. تو یہ وہ مجلس ہے جس میں اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے. جی ذکر ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے ام القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، اسے بھی اس سے حصہ ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے. ہم میں جو مفروض ہیں اللہ تبارک و تعالی غیب سے انتظام فرما دے، ان کے قرض ادا ہو جائیں. جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہماری آپ کی سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے، اور ہمارے سب کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچائے، اور تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد صالح فرمائے. طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اس پہ قائم رکھ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو کامل فرما دے اور اس پر قائم رکھ، اور اسی پہ ہمارا حشر فرما. وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سب پڑھیں پھر ساتھ میں.
दुरूशी पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। अल्लाह 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 अल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी ही नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अशकर लो यहाँ उनकी रो चार दिन, अशकर लो यहाँ उनकी रो चार दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मसला के आला हज़रत सलामत रहे, मसला के आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दी नबी के लिए। मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। सुलह कुल्ली नबी नहीं सुनियो, सुलह कुल्ली नबी नहीं सुनियो, सुन्नी मुस्लिम है सारा नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। जिनके दिल में है इश्क़ नबी की चमक, जिनके दिल में है इश्क़ नबी की चमक, वो तरसते नहीं रोशनी के लिए। जिनके दिल में है जल जल तेरे इश्क़ के, जिनके दिल में है जल जल तेरे इश्क़ के, चश्मे नूर है रोशनी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अख्तारे बंदों में चल दिया, अख्तारे बंदों में चल दिया, बंदों हमारे आदरी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। या खुदा मेरे अशक सलाम करे, या खुदा मेरे अशक सलाम करे, कि तू मेरे मज़दार मरे के लिए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरियार इरम ताजदार हरम नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम। मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन लोगो अशीरत लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ
رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے آ رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام جانشین رضا شاہ اختر رضا فخر اہل سنن شاہ اختر رضا اے میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائما کی نورانی صورت پہلا جانشین آپ کے شاہ اسجد رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائما قائد اہل سنت پہلا کو سلام قائد اہل سنت پہلا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ قاسم رزق اللہ الصلاة والسلام علیکہ بشیر الصلاة والسلام علیکہ نذیر الصلاة والسلام علیکہ طہور الصلاة والسلام طاہر وعلا علیکہ واصحابکہ سیدی یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام آپ لوگ ادھر سے راستہ بنائیں حضرت کو جانے دیں اور راستہ بنا لیں ادب کا خیال رکھیں ممبر پر رک جا بیٹا اتر نیچے